مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی تکبیرات تسبیحات تحمیدات تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے علی کل شیء قدیر فعال لما یرید وهو القاہر فوق عبادہ وہ اکیلا ہے اور ساری کائنات کا بادشاہ ملک الناس الہ الناس انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل اسلام ہمارے لیے سیرت طیبہ ایک ماڈل ہے وہ جلسہ ہو وہ کوئی درس ہو کوئی عظیم الشان کانفرنس ہو یہ جو عوام سے کہا جاتا ہے کہ کہو سبحان اللہ اور ساری قوم پھر مل کر سبحان اللہ کہتی یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پنجاب کے خطبہ اس کے بغیر تقریر نہیں کرتے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے پیغمبر کی سیرت طیبہ میں یہ اجتماعی ذکر کی صورت بن جاتی کہ میں کہوں اور پھر آپ مل کر کہیں
اس کا جواب دیں، اور پھر کہیں کہ آواز نہیں آئی، اونچی آواز میں جواب دیں۔ تو یاد رکھیے گا 23 سالہ نبوت کی زندگی میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، مجھے پیغمبر کی سیرت سے کوئی ایسا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سنت میں خیر ہے، سنت کو تلاش کیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے ماڈل ہے، لیلُہا کَنَہارِہا، اس کی راتیں بھی بڑی روشن ہیں، تلاش کیجیے اور اس امت کو پیغمبر کی شریعت کے ساتھ جوڑیے۔ وہ ایک آدمی ہو یا 1 لاکھ کا اجتماع ہو، جب ہمارا مزاج اور طبیعت یہ بن جائے گی کہ پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے ماڈل ہے، پھر انقلاب کی صورت کوئی نہ کوئی رب بنا دے گا۔ جب میں پیغمبر کی سیرت دیکھتا ہوں تو 13 سالہ مکی دور ہے اور ایک ہی پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ رات کی تاریکی ہے یا دن کا اجالا ہے، برادری کو جمع کیا ہے، کھانے پر بلایا یا میلے میں چلے گئے، بازار میں چلے گئے، تو قوم کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری نیکیوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ سمجھیے گا کہ ایک شخص دن رات سبحان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر الحمدللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ اکبر کی تسبیح کرتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ مشکل کشا کون ہے، اولاد کون دیتا ہے، معبود برحق کون ہے، الہ کسے مانا جائے گا، اسے خبر نہیں۔ وہ یہاں بھی سجدہ کرتا ہے اور کسی جھاڑی کے سامنے اور ڈھیری کے سامنے بھی سجدہ کر لیتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا وہ جو ذکر ہے بیکار ہے، کیونکہ اس کی اساس ٹھیک نہیں ہے۔ مکہ کے جو باسی تھے وہ بیت اللہ کے متولی تھے، لیاری کی مسجد کے متولی نہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا گھر، اس کے وہ چودھری ہے، اور اس کی صفائی اور ستھرائی اور اس کا غلاف، اس کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو مکہ کے باسی ہیں اور کمال کے سخی ہیں۔ سخاوت بڑی مشہور ہے، حجاج کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی پانی لے کر کھڑا ہے، کوئی کھانا لے کر کھڑا ہے، اپنے گھروں کے اونچی جگہ پر آگ جلائی ہوئی ہے کہ کوئی مسافر جو بیت اللہ کی طرف آ رہا ہے، ایک ہی خاندان کا ایک ہی کفیل ہے، ایک ہی جانور ہے جو کفالت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ایک شخص کے لیے اس پورے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کمال کے سخی ہے۔ یہ لات جس کی عبادت کی جاتی تھی، یہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے
کہ کمال کے سخی تھے، مہمان نواز تھے، اور مظلوم کی مدد کرنے والے تھے. اتنی نیکی اور اتنے بڑے گھر کے متولی اور اس کو بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے. یہ حتیم جو آپ نے دیکھا ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. جب مکہ کے چودھریوں نے بیت اللہ بنایا تھا تو اعلان کیا تھا کہ رنڈی کا پیسہ نہیں چاہیے، حلال کے پیسے سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی. اور یہ جو حتیم بچ گیا تھا یہ مال کی کمی کی وجہ سے، کوئی کم نیکی ہے. سنن ترمذی میں روایت آتی ہے کہ کوئی شخص کونج کے گھونسلے کے برابر اللہ کے گھر میں حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بنا دیتے. وہ تو آپ نے لیاری میں ایک مسجد بنائی ہے، اس میں اتنا پیسہ ڈالا ہے جس پیسے سے اتنا سا گھر بن جائے جتنا کونج کے گھونسلے کا گھر ہوتا ہے، گھونسلہ ہوتا ہے. وہ تو بیت اللہ کو بنانے والے، اس سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ بیت اللہ میں آنے والوں کے خدمت کرنے والے. لیکن جب انہوں نے ان نیکیوں کے ساتھ یہ پیغام سنا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو ببھر گئے، ناراض ہو گئے کہ ہم سب کا انکار کر دیں. یہ جو بیت اللہ میں اتنے ہمارے خدا ہیں، معبودان باطلہ، ان سب کا انکار کر دیں اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے. پھر ان کا یہ دل اور عقیدہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک ذات سب کچھ کر سکتی ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے الہ کو چھوڑ کر ایک الہ کا پیغام، یہ تو بڑا عجیب پیغام ہے. ہمیں تو بارش یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، کاروبار یہ چلاتا ہے، بیٹیاں یہ دیتا ہے، گھروں پہ نگاہ اس کی ہے. اس نے وہ سارے خدا بنا رکھے. جب ان کو یہ پیغام دیا گیا پہلے تو یہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو مکہ کے وہ مہمان نواز، مکہ کے بیت اللہ کے وہ متولی، مکہ کے حاجیوں کی خدمت کرنے والے، وہ سب بگڑ گئے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کا اس کلمے کا انکار کر دیا تھا کہ ہم نہیں یہ مانتے. اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. کہا جو یہ تو پیغام لے کر آیا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کو الہ مانا جائے گا، ہم اس کا انکار کرتے. اب ان میں سے جو مر گئے تھے کلمہ پڑھے بغیر، وہ بیت اللہ کے متولی تھے، وہ مہمان نواز تھے، وہ سخی تھے، وہ نیکیاں کرنے والے تھے. رب نے ان نیکیوں سمیت اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ کلمہ کے انکاری تھے. ایک الہ کو الہکم الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے حدیث میں آتے ایک شخص آیا اور آ کر کہتے اللہ کے پیغمبر دلنی الى عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر
دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایک نیکی بتلائیں، 100 نہیں، ایک عمل، ایک خیر کا کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دے دے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اگر یہی سوال ہم سے اگر آج کوئی کرے، میرا امیر سردار صاحب سے کرے، مجھ سے کرے، ناظم اعلیٰ سے کرے، کسی خطیب سے کرے، تو ہمارا جواب اکثر کیا ہوگا؟ یہ مسجد بن رہی ہے، لینٹر ڈلوا دے، جنت مل جائے گی۔ میں دارالیتامہ چلا رہا ہوں، یتیموں کی تو کفالت کر لے، نبی کے ساتھ ایسے ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے، تو اس حدیث کا مصداق بن جائے گا۔ تیسرے سے سوال کرے، وہ کہے گا میرا مدرسہ زکوٰۃ یہاں پر لگتی ہے، میں تیرے لیے تہجد میں بیٹھ کر ایک خاص وقت میں دعائیں کروں گا، ان یتیموں کی کفالت کر لے، مدرسہ جلا دے۔ ہر ایک اپنا مرکز لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا، تو پہلے یہ بتلا تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تجھے رزق کون دیتا ہے، تو یہ تو خبر دے۔ کوئی نہیں بتلا رہا، کہتا باہر میں جائے، جو مرضی ہے، میری مسجد اور مدرسہ، میرے خطیب اور اس کی تنخواہ، میری ضروریات پوری کر دے، رب کو پتہ نہیں اس کی کون سی ادا پسند آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، رب ادائیں پسند نہیں کرتا، رب پہلے کہتے ہیں تو پہلے یہ بتلا اللہ کے سوا تیرا کوئی اور بھی ہے؟ ایسے ہی ایک شخص نے آ کر دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، یا رسول اللہ مجھے ایک نیکی بتلا دیں۔ اور اس وقت یاد رکھیے گا یتیم موجود تھے، بھوکے موجود تھے، ابو ہریرہ بے ہوش پڑا ہے، بھوک کی وجہ سے مدرسہ کھلا ہوا ہے چبوترے پر، اہل صفا بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوک سے نڈال ہے، پیغمبر کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے، عمر اور ابو بکر بھوک سے باہر نکل رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، دیکھا عمر بھی باہر ہے، ابو بکر بھی باہر ہے رضی اللہ عنہم، اور اللہ کے پیغمبر بھی۔ آپ پوچھتے ہیں عمر ابو بکر باہر کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے پیغمبر گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک نے ہمیں باہر نکال دیا۔ بھوک بھی موجود ہے اور مسجد نبوی کی چھت بھی موجود ہے، کھجور کی چھال سے بنے ہوئے گدے اور تکیے بھی موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، غربا بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہہ دیتے اور نوجوان تو پوچھتے ہیں جنت کیسے ملے گی؟ اس ابو ہریرہ کو تو کھانا کھلا دے، یہ مسجد نبوی ہے تیرے نبی کی، یہ چھت ڈلوا دے، یہ غربا بیٹھے ہوئے چبوترے پر حدیثیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے، کوئی کھجوریں لا دے۔ نہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ پہلے اس نوجوان سے پوچھتا ہے تو نیکی کا سوال کرتا ہے، پہلے تو یہ بتلا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دے کہ کائنات کے اندر الہ وہ ہے جو زمین کے نیچے نہیں آسمان پر مستوی ہوا کرتا۔ فرق ہے ہمارے پیغام میں، لیاری کے باسیوں، فرق ہے ہماری دعوت میں، ہم کس منہج پر چل پڑے۔ پیغمبر سے بڑا دائی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آپ میرے بزرگ ابراہیم طارق حافظہ اللہ ان کی بات سن رہے تھے، پیغمبر سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے انسانوں میں، پیغمبر سے بڑا زبان کا میٹھا کوئی نہیں ہے انسانوں میں۔ آپ اسے پہلے قریب کر لیتے، اس کو بٹھا لیتے اور اس کو نیکی کی طرف لگا دیتے، جب وہ ہمارے اندر گھل مل جاتا پھر آپ کہتے اللہ ایک ہوتا ہے دو نہیں ہوتے۔ آپ اسے قریب کر لیتے، ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت کے ساتھ
حالات خراب ہے، جماعت تھوڑی ہے، بندے تھوڑے ہیں. سبحان اللہ. تمہاری مسجدیں، تمہارے عمراء ہیں، تمہارے نادبین ہیں، تمہارے مسئولین ہیں، تمہارے مدارس ہیں، تمہارے مفتیان کرام ہیں، تمہارے واعظین ہیں. وہ مکہ کے اندر اکیلا کھڑا ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے، سامنے بھی دشمن ہے، اور ان دشمنوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. نام ویسے سیرت طیبہ ہی لیتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفراد منعقد کرنی. سیرت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے؟ سیرت کا سب سے بڑا پہلو اللہ کی توحید ہے. 13 سال تک اللہ کے پیغمبر کیا پیغام دیتے رہے؟ اور پھر پہلے انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. نوح علیہ السلام ہے، 850 سال اللہ کا پیغام دیتے رہے. اور کمال ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ، میں وہ تیرا بندہ ہوں، میں نے رات کی تاریکی میں اگر کسی بندے کو دیکھا اسے میں نے کہا قل لا الہ الا اللہ یا غلام. اللہ کی توحید کا اقرار کر لے. ہم کس راستے پر چل پڑے؟ ہمارا طریقہ اور منہج کیا ہے؟ ہمارے لیے ماڈل کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر. ایمان کی وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ میں نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی دعوت تو قرآن میں پڑھ کر دیکھ. جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ہم کس راستے پر چل پڑے؟ ہم نے کون سا راستہ منتخب کر لیا؟ کچھ تو وہ ہے جو جمہوریت کی دلدل میں پھنس گئے. وہ سمجھتے ہیں کسی طریقے سے اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم توحید کو لے آئیں. سبحان اللہ. یہ نبوی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ پیغمبر کا راستہ ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی کو 70 سال گزر گئے اس منہج پر چلتے ہوئے کسی طریقے سے اسمبلیوں میں پہنچ جائے اور اللہ کے دین کی حکومت قائم کر دیں. قیامت تو آ سکتی ہے، اس راستے سے کوئی انقلاب آ سکتا نہیں. یہ راستہ پیغمبر کا ہے ہی نہیں. اگر یہ راستہ پیغمبر کا ہوتا، یاد رکھیے گا میری باتیں، اگر یہ راستہ پیغمبر کا ہوتا، آپ توحید کی دعوت دینے سے پہلے صادق بھی تھے قوم کے اندر اور امین بھی تھے. آپ سب کو جمع کر لیتے قومیت پر اور پیغام دیتے ایک ہو جاؤ عربیوں، متحد ہو جاؤ. ساری قوم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی اور قوم نے توحید کی دعوت سن کر حکومت کو پیشکش کر دی. یہ اٹھا لو اگر سردار بننا چاہتے ہو، ہم تمہاری اطاعت کریں گے. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ نہ، میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، اگر تم یہ پڑھ لو، کہہ لو، ایمان کا حصہ بنا لو، عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا. اللہ کے بندو، کوئی مسلک کے ساتھ، کوئی توحید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے. پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور آوازیں لگا رہے دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ. کوئی ایک نیکی بتا دو. آپ نے کون سی نیکی بتائی تھی؟ کہا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور آج
اس امت کی اکثریت یہ کلمہ اور اس کا فہم، یہ کلمہ چاہتا کہ نابلد ہے، اور جن کو علم ہے یہ اہل توحید یہ قبر پرستوں کے پاس جا کر ووٹ مانگتے پھرتے، قبر پرستوں سے چندے مانگتے پھرتے، قبر پرستوں کے جلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، قبر پرستوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سمجھتے ہیں کہ اسلام لے کر آئیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس راستے پر چل پڑے؟ پیغمبر کا راستہ بڑا چوٹی کا راستہ ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ پیغمبر کا راستہ تلاش کر کہ عرب کے اندر انقلاب کیسے آیا تھا۔ ایک ہی پیغام تھا، یہ قرآن انقلاب کا پیغام ہے، یہ قرآن ہدی و شفا ہے، یہ قرآن قوم کو بتلا۔ اس قرآن کے اندر پہلے صفحے سے لے کر اور آخری صفحے تک، پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک اگر کوئی پیغام ہے تو رب کی توحید کا پیغام۔ الحمدللہ رب العالمین، ابتدا ہی توحید سے ہو رہی ہے، اختتام قل اعوذ برب الناس، اختتام بھی اللہ کی توحید پر ہے، اور انقلاب بھی اللہ کی توحید سے آئے گا۔ یہ ماضی قریب کی تاریخ علماء جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک گاؤں، دو گاؤں، تیسرا گاؤں، چوتھا گاؤں، 102 گاؤں سے نکالے گئے تھے، قتل کرنے کے لیے گھر کے محاصرے ہوئے تھے، حملے ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے، گاؤں سے نکال دیا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، جان بچا کر نکل گئے تھے۔ جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ ہر بستی میں جاتے ہی ایک ہی پیغام دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ قوم کسی درخت کی عبادت کر رہی تھی، دریا میں کہیں چشمے کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی۔ یہ تمہارا سندھ کے واسیوں، یہاں جانوروں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، درختوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ جی یہاں اس درخت میں کیا ہے؟ شاہ صاحب نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت میں برکتیں تلاش کی جا رہی ہے کہ اس درخت کی بڑی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ کہا اس درخت کے نیچے شاہ صاحب تھک گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، اب وہ اثر سید کا اس درخت میں بھی آ گیا۔ درختوں کی پوجا، اور تم آپس میں جھگڑے، آپس میں دست و گریبان۔ کون سمجھائے گا ان قبر پرستوں کو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون پیغام دے گا اللہ کی توحید کا؟ لوگ درختوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ یہی کام تو عرب میں ہو رہا تھا۔ آپ کسی بھاری درخت کی ٹہنی توڑ کر دیکھیں، وہ کہے گا لنگڑا کر دے گا، ادھر ٹہنی توڑے گا ادھر ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ بابا بڑا جلالی ہے، ہمیں بھی کہا گیا تھا جب ہم نے سانگلا ہل کے اندر ان کا چیلنج قبول کر کے بابا عبد الواحد کی قبر پر لگی ہوئی پرانی شیشم کے درخت کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اٹھا کر لے گئے تھے، اور کہا تھا یہ بابا فوت ہو چکا ہے، نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، کرنے والی ذات آسمان پر مستوی ہے۔ ان کو کون پیغام دے گا؟ یہ درختوں کے پجاری۔ بھلا ایک انسان کے بیٹھنے سے درخت میں برکت ہو جاتی ہے، درخت شفا دینے لگ جاتے ہیں، درخت بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ آئیے میں آپ سے پوچھتا ہوں لیاری کے واسیوں،
یہ جو درخت ہے اشجار، مختلف شہروں کے اندر مختلف بزرگوں کے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت، یہ آل ہے یا وہ درخت آل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں کیا؟ ہر مسلمان کہے گا کہ وہ درخت آل ہے جس کا ذکر قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ آؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ درخت آل ہے جس کو اس سید نے لگایا ہے، یا وہ جس کے نیچے یہ سید بیٹھا ہے، یا وہ درخت آل ہے جس کے نیچے ابو بکر بیٹھا ہے، عمر بیٹھا ہے، علی بیٹھا ہے، طلحہ بیٹھا ہے، زبیر بیٹھا ہے، 1400 صحابہ بیٹھ کر، اور پھر کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما۔ ایمانداری سے بتائیے گا وہ آل ہے یا یہ درخت آل ہے؟ ہر مسلمان کہے گا وہ آل ہے، اس کا ذکر قرآن میں، وہ تو سب سے آل ہے، اس کے نیچے آمنہ کلال بیٹھے، وہ تو سب سے آل ہے، اس کے یار غار بیٹھے، وہ تو سب سے آل ہے، اس کا سسر بیٹھے، وہ تو سب سے آل ہے، اس کا داماد بیٹھے، وہ تو سب سے آل ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جماعت، پیغمبر کے پہلے شاگرد اس درخت کے نیچے بیٹھے، وہ تو سب سے آل ہے۔ آئیے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتلاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، صحابہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ۔ ایک نوجوان آ کر کہتا امیر المومنین وہ یاد ہے آپ کو؟ کہا کیا؟ کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے آپ اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام، کہاں بیٹھے تھے؟ کہ آج میں نے دیکھے ایک عجیب کیفیت کہ نوجوان جا رہے، ابن ابی شیبہ اٹھا کر پڑھ لو، اور وہاں جا کر اس درخت کے نیچے عبادت رب کی کرتے، درخت کی نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں، لیکن اس درخت کے نیچے سپیشل جا کر 2 دفعہ اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہرو، اندر گئے، فاروقی کلہاڑا اٹھایا اور کہا چل میرے ساتھ، پھر وہاں پہنچے اور اس درخت کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آنے والے دنوں میں جو یہ درخت ایک شرک کی حیثیت بن رہا تھا، تو نے عمر سے یہ نیکی کروائی، میں نے اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تاکہ یہ بندے عبادت صرف تیری کرے۔ قوم درختوں کی پوجا پاٹ کر رہی، انہیں کون بتلائے گا اللہ کی توحید کہ وہ اکیلا ہے؟ نیکیاں کرنے سے پہلے وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج، کتنی بڑی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی بڑی نیکی ہے۔ حج کوئی چھوٹی نیکی ہے، عمرہ کوئی چھوٹی نیکی ہے، جہاد یہ کشمیر کی جنگ کو چھوٹی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، اس ملک کی حفاظت کوئی چھوٹی نیکی ہے۔ لیکن ان نیکیوں سے پہلے یہ تو بتلا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ تجھے پتہ ہے کلمے کا معنی کیا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو نے علم حاصل کر لیا کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی قبر پر اب سجدہ نہیں ہوگا، یہ کلمے کا معنی۔ کسی قبر پر اب کوئی چادر نہیں چڑھائی جائے گی، یہ کلمے کا معنی ہے۔ لا الہ، لا الہ سب کی نفی ہے، یہ کلمہ نفی اور اثبات سے مل کر بنا ہے۔ پہلے سب کی نفی کر دو، سب سے منہ موڑ لے، اور پھر اقرار کر الا اللہ، ایک ہے، ایک ہے، الہ واحد۔ اس اکیلے کا خوف اپنے دل میں رکھ، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھ، بھروسہ اس پر کر،
وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ سے اپنا رابطہ درست کر لے. لا الہ الا اللہ، ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، ایک آدمی تیری میری نجات کے لیے کافی. ایک آدمی کو کلمہ سمجھا دو، اسے بتا دو کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے. لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھ لو جو مشائخ نے لکھی ہے. لا الہ الا اللہ مانگتا کیا ہے تم سے؟ مکہ کے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے تھے، انہیں خبر تھی کہ لا الہ جب یہ کہہ دیا جائے گا پھر لات اور منات پر جانور ذبح نہیں کر سکیں گے، پھر نہیں چڑھا سکیں گے، پھر ان کو راضی نہیں کر سکیں گے. وہ جانتے تھے، ہم جانتے نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. وہ سائل آ کر پوچھ رہے اللہ کے پیغمبر کوئی ایک نیکی بتا دو. ایک اور حدیث بھی سن لیں. ایک شخص آیا اور آ کر کہتے اللہ کے پیغمبر کوئی جامع مختصر نصیحت کر دے، جامع بھی ہو اور مختصر بھی ہو. کوئی ہم سے کہے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الکلام ما قل ودل کمال کر دی. فرمایا نوجوان قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے آ پھر پکا ہو جا، استقامت کا پہاڑ بن جا. پھر تیری بیوی بیمار ہو، تیرے بچے بیمار ہو، تیرا امام بیمار ہو، تیرا مقتدی بیمار ہو، تیرے وزیر اور مشیر بیمار ہو، آمنت باللہ، تجھے اللہ کے در سے ہٹا کر کسی اور کے در پر جانے کی تجھے توفیق نہ. تجھے پتا ہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ درختوں پر، پتھروں پر. یہ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ دیکھ لو، ایک انگوٹھی، دوسری انگوٹھی، تیسری انگوٹھی، چوتھی انگوٹھی، پانچویں انگوٹھی، یہ فلاں بزرگ کی، یہ فلاں بزرگ کی، یہ فلاں سید کی، فلاں درویش کی. پتھروں میں شفا، اور آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ ننگے سر نماز ہو جاتی. لا الہ الا اللہ. اور ننگے سر اور ٹوپی کے مسئلے بعد کے مسئلے ہیں، تو اس کا ایمان پہلے درست کر. وہ ان پتھروں میں خیر سمجھتا ہے، اسے بتلا تو پیغمبر کے صحابی پر ایمان لے کر آیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی حجر اسود، یہ پتھر تو یہاں پہاڑوں سے نکلے، یہ کالی پہاڑی سے نکال کر لے آئے آپ. یہ کالی پہاڑی سے، یا افغانستان کے پہاڑوں سے، یا بابے کی پہاڑ کی کٹیا سے. وہ پتھر جو جنت سے آیا، جس کو چومنے کے لیے یہ مسلمان بیت اللہ میں مطاف پہ دھینگا کشتی کرتے، حجر اسود، اور ساروں کو دھکے دے کر اسے چوم کر پھر بڑا خوش ہوتا ہے. مار دیے میں نے، سبحان اللہ. وہ پتھر ہے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اس پتھر سے مخاطب ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں تجھے چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ تو نفع دیتا ہے یا نقصان کر سکتا ہے، تو جنت سے آیا ہے، تجھے میرے پیغمبر نے یہاں سجایا ہے، میرے پیغمبر نے تجھے چوما ہے. میں اپنے عقیدے کا اظہار کر لوں، نہ تو نفع نہ تو نقصان، میں تو صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے محمد نے چوما صلی اللہ علیہ وسلم. کمال نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنی برادری، اپنے شہر، اپنے محلے کا کوئی گناہ اٹھا کر دیکھو، مکہ کی قوم کے اندر اسلام سے قبل وہ گناہ موجود ہے، وہ گناہ موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں خیر کے کام کریں، جی غریب کو کھانا کھلا دیں، نیکی ہے، ٹھیک ہے. غریب کی بیٹی ہاتھ پیلے کر دے، جہیز بنا دے، ٹھیک ہے، کروا دو، نیکی ہے. کسی غریب کا مکان بنوا دو، نیکی ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نیکیاں جنت میں جانے کا سبب نہیں.
جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر پہلے ایمان تو لے کر آ، تیرا ایمان ہی اللہ پر درست نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب ایمان کس پر ہے؟ پتھروں پر ہے جو ہاتھ میں پہنے ہوئے۔ اور بتاؤں، یہ سڑک چل رہی ہے، باہر کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، کتنے کی گاڑی ہے؟ 20 لاکھ کی گاڑی ہے، 40 لاکھ کی گاڑی ہے، اور آگے ٹوٹی ہوئی جوتی لٹکا رکھی ہے، وہ ایسے ایسے ہل رہی ہے۔ سید پوچھتا ہے اس کے کیا فوائد؟ کہتے یہ جوتی ایکسیڈنٹ سے گاڑی بچا لیتی۔ کمال نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں شاہ صاحب کو توحید کے علاوہ اپنی بات نہیں آتی۔ میں کیا کروں؟ میرے رب نے سارا قرآن توحید کے لیے اتارا، مجھے نظر آ رہا ہے اس قوم کی خرافات اور بدعات اور شرک، کہاں جوتی اور کہاں 20 لاکھ کی گاڑی۔ ایمان کس پر ہے؟ جوتی پر۔ اچھا یقین نہیں آتا؟ پھر کھڑے ہو جاؤ، کالے کپڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں گاڑی کے ساتھ بندھے ہوئے، سادہ سی باتیں، جٹکی دیسی، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ اور کوئی پڑھے لکھا تھا پڑھا لکھا اس سید کی بات کو انشاءاللہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ گھوڑا اور یہ میدان، ٹرک جا رہا ہے پیچھے کالے کپڑے لٹکے ہوئے، کیا کہ جی یہ کالے کپڑے ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتے۔ اور تو اور گھوڑے پھر رہے ہیں، جب وہ کثرت سے سفر کرتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے لوہے کا ایک کڑا ہے، لوہے کا ایک کڑا ہے، سائیں لگاتا ہے، چل چل کر وہ گھس جاتا ہے۔ اب گھوڑے کا سائیں مالک اس کڑے کو اتار دیتا ہے، کیوں کہ اگر اس پر میں نے چلایا اس کا پاؤں پھسلے گا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ وہ سائیں کے پاس لے جاتا ہے اور لے جا کر کہتا ہے اس کا یہ لوہے کا کڑا اتار دو۔ اب یہ گھوڑا کربلا کی مثل ہے، حسین رضی اللہ تعالی کا گھوڑا ہے، پالا ہوا ہے، سارا سال پالا ہے، اب اس کا وہ کڑا اتار دیا، نیا لگا دیا، کیوں کہ گھوڑا گر نہ جائے۔ اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ لوہا لا کر گھر پر لٹکا دیتا ہے، بڑی برکتیں اس کی بڑی برکتیں، سبحان اللہ۔ اور جس کے پاؤں سے اتارا ہے اس کو تو وہ گرنے سے بچاتا نہیں، تیری 3 منزلہ مکان کو گرنے سے بچا لے گا؟ تیرا ایمان ہے؟ تو کہتے ہیں رفع الیدین کر اور آمین کہہ اور فلاں کہہ اور فلاں کر۔ اے اللہ کے بندے پہلے تو توحید تو قبول کر، پھر ہم تجھے بتلائیں گے کہ پیغمبر کی نماز کا طریقہ وہ ہے جس میں رکوع جاتے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ پہلے کلمے کا پہلا جز ہی تیرا صاف نہیں ہے۔ اچھا جی میں تو یہ نہیں کرتا۔ اچھا تو نے مکان بنایا؟ جی بنایا۔ کتنے منزل ہے؟ میں نے اپنے علاقے میں 5 منزلہ پلازہ بنایا اور بڑا مضبوط ہے، بلدیہ والوں نے نقشہ پاس کیے، میں نے کروڑوں کا سریا لگایا۔ اب اس سریا لگانے والے نے وہ جو ٹاپ پر ممٹی ہے اس پر کالی ہنڈیا مدی الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سید پوچھتے ہیں وہ ہنڈیا کیا کرتی؟ جی ہنڈیا سے کالی جو ہنڈیا رکھی ہے الٹی کر کے نظر بد نہیں لگتی۔ لا الہ الا اللہ، نظر بد نہیں لگتی۔ مجھے کہنے دیجئے پھر تیرا ایمان، کہوں تیرا ایمان ٹوٹی ہوئی جوتی پر، تیرا ایمان کالے کپڑوں پر، تیرا ایمان درختوں پر جھنڈے لگا دو، سبز پیلے کالے جھنڈے لگ گئے۔ ایک بندہ رکا، دعا مانگ، کیا ہوا؟ جی پیر صاحب کے جھنڈے لگے ہوئے، کپڑوں پر ایمان ہے، ہائے ہائے کپڑوں پر ایمان ہے، اور تیرا ایمان کالی ہنڈیا پر، کالے جوتے پر، تیرا ایمان لوہے کے کڑے پر، تیرا ایمان پتھروں پر انگوٹھیوں میں، تیرا ایمان پاؤں میں لگے ہوئے کڑوں اور زنجیروں پر۔ جب تیرا یہ ایمان ہوگا پھر سن سید دادے کا پیغام، رب محمد کی قسم تجھے کشمیر میں بھی مار پڑے گی، فلسطین میں بھی مار پڑے گی، تو اپنے رب کو نہیں جانتا، تیرا رب کون ہے؟ ویسے کہے گا قوم کو کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، ظلم ہو گیا،
مر گئے. اوہ سب سے بڑا ظلم تیرے اپنے شہر کے اندر ہو رہا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تجھے یہ نظر نہیں آتا؟ نظر تو آتا ہے. یہاں چدراہٹ نہیں ملتی، پیسے نہیں ملتے، ڈالے نہیں ملتے، اسلحہ نہیں ملتا. نظر آتا ہے کہ اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہے. پیدا وہ کرتا ہے، اولاد کا نام پیر بش رکھ دیتا ہے. اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک گناہ ایسا ہے، ایک گناہ میں چاہوں، رب کہتا ہے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ یاد رکھنا، اگر بغیر توبہ کے تم مر گئے، غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، غیر اللہ پر نظر و نیاز چڑھاتے ہوئے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو یاد رکھنا لا یغفر، میں یہ گناہ کبھی معاف نہیں کروں. یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے. ایک اور شخص آتا ہے، اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہے اور بڑا لمبا سفر کر کر آئے، اور بیٹھے بیٹھے اونٹنی پر کہتے ہیں اللہ کے نبی دیہات سے آیا ہوں، نبوی آداب سے واقف نہیں ہوں، پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں، زبان موٹی ہے، دیہاتی ہوں، عربی ہوں. دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کوئی ایک نیکی بتا دو جنت میں جانے کے لیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی نیکی یہ ہے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ. وہ اونٹنی پر بیٹھا ہوئے، نیچے نہیں اترا، اور شارحین لکھتے عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا، بھوک کو مارتا ہوا آیا، پیاسا تھا، پیاس کو روکتا ہوا آیا، اور آ کر آتے ہی سوال کرتے ہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ مہمان نوازی کرنے دیے، جنت کا سوال ہے. آپ اسے کہتے ہیں پہلے یہ کہ معبود برحق زمین کے نیچے نہیں آسمان پر ہوتا. الہ کون ہے تیرا؟ اقرار کر لے. وہ اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ارکان اسلام سیکھتا ہے، اور اونٹنی کو واپس اپنے گھر کی طرف 1300 میل کا لمبا سفر کر کر آیا تھا. میری طرح جہاز میں نہیں آیا تھا اسلام آباد سے، اونٹنی کے پیٹھ پر بیٹھ کر آیا تھا، عرب کے صحرا کو چیرتا ہوا آیا تھا، اور ایک ہی طرف تھی کسی طریقے سے دنیا سے جاؤں تو جنت مل جائے. آپ اسے کلمہ توحید پڑھا رہے، واپس مڑا، آنکھوں کے سامنے پاؤں اونٹنی کا ایک سوراخ کے بل کے اندر آیا، توازن الٹ ہوا، سر کے بل گرا اور موقع پر ہی مر گیا، فوت ہو گیا. اٹھاؤ امام احمد کی حدیث پڑھ کر دیکھو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دو واقعات لکھے شارحین نے. آپ نے ایک فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، کہ اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے. آپ نے اس کا دوسرا واقعہ کہ اس کا سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا اور فرمایا عمل تھوڑا کیا، رب نے جنت کا مالک بنا دی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، جہادیوں کا، یتیموں کی کفالت، غریبوں کے گھروں میں نل کے، لا الہ الا اللہ، کوئی شے نہیں ہے نیکی. سب سے بڑی نیکی کیا تھی؟ اس نے قبول کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ لیا، فوت ہو گیا. کوئی سجدہ روئے زمین پر اس نے رب کے لیے نہیں کیا تھا. پیغمبر سچے نے فرمایا رب نے جنت کا مالک بنا دی. کیوں؟ وہ راستہ جو جرنیلی سڑک ہے توحید کی، اس پر وہ چڑھ گیا تھا. پھر زندگی نے وفا نہ کی، موقع نہ ملا، عبادت نہ کر سکا، لیکن توحید اس کی خالص، توحید اس کی خالص.
اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہابیو اہل حدیث ہو، سنیو، اپنے عقیدے کو سنوارو، تمہارے عقیدے میں کوئی خلل اور جھول نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں خبر ہو توحید کی، توحید کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں، مشکل کشا کسے کہتے ہیں، لجبال اور غریب نواز کون ہوتا ہے، پالن ہار کون ہوتا ہے، گنج بخش، رنج بخش، صحت بخش، اولاد بخش، فلاں بخش، وہ کون ہوتا ہے، تمہیں خبر ہونی چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کائنات کی ہر شے کا مالک ایک اللہ کی ذات، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اس کی عبادت کا پیغام دیتے۔ جب تو یہ مان لے گا توحید کا پہلا کلمہ، پھر ہم تجھے کہیں گے اب دوسرا کلمہ بھی پڑھ، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ ماڈل ایک، نبی ایک ہے جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل میں نے بورا پیر کے اندر درس دینا ہے، احباب کو شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ کوئی اپنے آپ کو کوئی انقلاب چینج لے کر آئیے، جلسے تو ہوتے رہیں گے، علماء آتے رہیں گے پنجاب سے، سرحد سے، بلوچستان سے، دنیا کے کونے کونے سے آپ کو سمجھاتے رہیں گے، لیکن کوئی تبدیلی لے کر ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ وہ میں کروں یا آپ کریں، اس سے پوچھو آپ جو یہ کروا رہے ہیں پیغمبر کی حدیث دکھاؤ، کہاں سے آپ نے یہ لیا ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے۔